باب مضاف ہے اور اول مضاف الیہ. باب اول پہلا باب در سیرت پادشاہاں ہیں. در معنی میں، سیرت معنی آتے طور طریقہ عادت، اور پادشاہ اور بادشاہ دونوں بلایا تھا. فارسی زبان کا قاعدہ ہے، یاد رکھنا، کبھی با کو پا کر دیتے، کبھی پا کو با کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پادشاہ تھا، الف نون اس کا آخر میں بڑھا دیا. آپ نے جمع کا قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جب جمع بناتے ہیں، اور جمع اگر ہمیں عاقل کی بنانی ہے، عقل والوں کی بنانی ہے، ذوی العقول کی بنانی ہے، تو اس کا آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں. اور اگر غیر ذوی العقول ہے تو اس کا آخر میں خالی الف یا ہا الف لگا دیتے ہیں. کبھی کبھی یہاں سے کرتے ہیں، اس کا الٹا کر لیتے ہیں. چلیے، تو باب اول در سیرت پادشاہاں، پہلا باب بادشاہوں کی سیرت کے بیان میں. آئے کے بیان میں حکایت چل پڑی. آپ کی حکایت میں آتے ہیں کہانی، داستان، قصہ، تمام باتیں آتی ہیں. چلیے، پادشاہ را شنیدم کے بکشتن اسیر اشارہ کرد. پادشاہ، اس میں جو ہا ہے نا، یہ ہا کے بعد میں جو یا ہے، اس یا کو کیا بولتے ہیں؟ یا مجہول بولتے ہیں اس کو. ایک یا ہوتی ہے بول والی، اس کو بولتے ہیں یا معروف، اس کو بولتے ہیں یا مجہول. معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو سیدھا پڑھا جائے، اور مجہول کا مطلب ہوتا ہے جس کو کیا ہے، یعنی یہ تھوڑا سا امالے کے ساتھ میں پڑھا جائے. جیسے ایک لفظ آتا ہے سیرت میں، جو یا ہے یہ والی دکھ رہی ہے آپ کو، یہ سیرت، یہ یا معروف ہے. اس کو سیرت پڑھیں گے، بالکل سیدھا پڑھیں گے. اور اگر یا مجہول ہوتی کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ سے. کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ سے. تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ امالہ. امالہ مطلب تھوڑا جھکا ہو جاتا الف کی طرف. امالے کا مطلب کیا ہوتا؟ امالے کا مطلب ہوتا ہے کہ الف اور یا کے بیچ میں پڑھنا. نہ تو سیدھا الف پڑھنا اس کو تو وہ سا ہو جائے گا، اور نہ سیدھا اس کو یا پڑھنا کہ وہ سی ہو جائے گا. بیچ کا پڑھنا سے ہیں، اس کو امالہ بولتے ہیں. چلیے، تو یہ یا کہے گی، اس میں یہ یا کہے گی، یہ یا مجہول. پادشاہ، اور یہ جو یا مجہول آتی ہے کسی اسم کے آخر میں اگر لگا دیں فارسی زبان میں، تو اس سے نکیرہ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ایسے مان لیجیے کہ عربی زبان میں تنوین کی جگہ آتی ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوا کتابن، کوئی کتاب، ایک کتاب. تو یہ جو ایک کا معنی کیسے پیدا ہوا؟ تنوین سے. الکتاب ایک خاص کتاب ہوئی ہے. پادشاہ را شنیدم، شنیدم جو ہے یہ ماضی مطلق ہے. ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے؟ کہ گزرے وہ زمانے میں کوئی کام ہوا ہو اور یہ پتہ نہیں ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ. طریقہ اس کا یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر کے اور اس سے پہلے زبر کو ہٹا کر کے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جس صیغے کو بنا رہا ہے اس صیغے کی اس میں علامت جوڑ دیتے ہیں. جیسے جمع غائب کی علامت نون دال، واحد حاضر کی یا، جمع حاضر کی یا دال، واحد متکلم کی میم، جمع متکلم کی یا. پادشاہ را شنیدم، شنیدم مناتے ہیں سننا. ایک بادشاہ کے بارے میں میں نے سنا ہے. پادشاہ را شنیدم، ایک بادشاہ کے بارے میں، ایک بادشاہ کے بارے میں میں نے سنا کہ بکشتن اسیر، کشتن آتے قتل کر ڈالنا، جان سے مارنا ہے. اسیر مناتے ہیں قیدی، ایک قیدی کو قتل کرنے کا. ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ بکشتن اسیر، ایک قیدی کو قتل کرنے کا اشارہ کرد. اس نے کیا کیا؟ حکم دیا. اشارہ کردن حکم دینا. اگر کوئی بڑا آدمی کہے گا نا چھوٹے سے تو کیا بولتے ہیں؟ حکم دینا. اگر کوئی چھوٹا کہے گا تو کیا بولتے ہیں؟ مشورہ دینا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اشارہ کرنا. بڑا کہے گا تو کیا بولیں گے؟ حکم دینا. اور چھوٹا کہے گا بڑے سے تو مشورہ دینا یا اشارہ کرنا. کیا لگائیں گے یہاں پہ؟ حکم دینا. پادشاہ را شنیدم، ایک بادشاہ کے بارے میں سنا میں نے کہ بکشتن اسیر، قیدی کو قتل کرنے کا اشارہ کر اس نے حکم دیا. اب کہہ رہے ہیں بے چارہ درا حالت نومیدی بزبانے کے داشت، ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. بے چارہ، بیچارہ بیچارہ ہی بولتے ہیں اردو میں. مجبور، بے کس ہیں. بیچارہ درا حالت نومیدی، در آں کیا تھا؟ یہ
حالت نومیدی، نومیدی نا امیدی، نومیدی نا امیدی، اور حالت نومیدی نا امیدی کی حالت، اور حالت نومیدی اس نا امیدی کی حالت، اور درمانے میں اس نا امیدی کی حالت میں، درا حالت نومیدی اس نا امیدی کی، نا امیدی لگا لیجیے، مایوسی لگا لیجیے، بیچارہ درا حالت نومیدی اس مایوسی کی حالت میں، بزبانے کے داشت اس زبان کے ذریعے، با قریباً 20 معنوں کے لیے آتا فارسی زبان میں، کتنے معنوں کے لیے آتا؟ 20 معنی کے لیے آتا ہے، یعنی ہاں یہاں پر جو با ہے وہ کائے کے لیے؟ استعانت کے لیے، کائے کے لیے؟ استعانت کا مطلب کیا ہوتا؟ مدد ہے۔ بیچارہ نا امیدی کی حالت میں اس زبان کی مدد سے کہ داشت، داشتن آتے ہیں رکھنا، داشت قائل صیغہ واحد، غائب کا صیغہ علامت اس میں تا ہے، واحد غائب، بحث کون سی ہے؟ ماضی مطلق ہے۔ بیچارہ اس نا امیدی کی حالت میں اس زبان کے ذریعے کہ جو اس کے پاس تھی، دیکھیے معنی لگاتے ہیں، داستان معنی رکھنا، اس نے رکھی، مطلب کیا لگائیں گے؟ تھی، اس زبان کے ذریعے جو اس کے پاس میں تھی، ملک را بادشاہ کو دشنام دادن گرفت، دشنام مناتے ہیں گالی، اور دادن گرفت دینے لگا۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا گرفتن، اور کیا تھا اس کے ساتھ میں؟ گرفتن، لگا، لگی، لگے، کیا کرتے ہیں؟ گرفتن لے کر آتے ہیں ساتھ میں، یعنی اس میں 2 فعل ہوتے ہیں، ایک ہوتا فعل اصلی، ایک ہوتا فعل معاون۔ تو دادن جو ہے یہ فعل اصلی ہے، گرفتن فعل معاون ہے۔ تو جب کبھی بھی لگا لگی کا ترجمہ لگانا ہوتا ہمیں، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ جو فعل اصلی ہوتا اس کو مصدر لے کر آتے ہیں پورا ہے، اور جو بھی صیغہ بنانا ہمیں، جو بھی زمانے کے اعتبار سے ماضی مضارع، تو وہ گرفتن میں یہ کام کرتے ہیں۔ اگر وہ زمانے ماضی ہے تو گرفتن کا مضارع لے کر، ماضی لے کر آئیں گے گرفت، اور اگر زمانے جب یہ کہ حالیہ استقبال ہے، حالیہ مستقبل ہے، تو پھر اس کا مضارع لے آئیں گے گیرت ہے۔ چلیے کہہ رہے ہیں بیچارہ نا امیدی کی حالت میں، اس نا امیدی کی حالت میں وہ زبان جو اس کے پاس تھی، ملک را بادشاہ کو دشنام دادن گرفت گالی دینے لگا، مطلب نے بادشاہ کو گالی دینا شروع کر دی، اور صاحب بننا تو ہے ہی اب ہیں۔ ہاں لا تھوڑا سا دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ کام چل جائے۔ وہ سخت گفتن اور برا بھلا کہنے لگا، سخت معنی برا بھلا، گفتن اس کے بعد میں جو ہے نا گرفت وہ محذوف ہے، یہاں پر بھی کیا تھا؟ وہ سخت گفتن گرفت اور برا بھلا کہنے لگا۔ اس کا تعلق پچھلی بار سے ہے نا، معطوف علیہ، یہ بات پوری ہو یہاں تک۔ اب کہہ رہے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے بادشاہ کو گالی کیوں دی، برا بھلا کیوں کہا، حالانکہ وہ معافی مانگتا اس وقت، کبھی مجھے معاف کر دو، خطا ہو گئی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس نے الٹا کیا کیا؟ اسی بادشاہ کو گالی دینے لگا اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے، اسے معلوم تھا کہ مرنا تو ہے ہی مجھے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گفتہ اند، عقل مندوں نے کہا ہے گفتہ اند ماضی قریب ہے، صیغہ جمع غائب ہے، کیسے بناتے ہیں؟ مصدر کے آخر کے نون کو بدل دیتے ہیں ہا سے، اور اس کا آخر میں است، اند، ای، اید، ام یا ایم میں سے کوئی بھی لگا دیتے ہیں صیغے کے مطابق۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ گفتاند، عقل مندوں نے ایک بات کہی ہے، گفتاند کیا بات کہی ہے؟ کہ ہر کے دست از جا بشوید، ہرچے در دل آرد بگوید، ہر کے جو کوئی، یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول کا طریقہ پڑھا ہوا آپ نے فارسی قواعد میں، اگر وہ تو پڑھی تھی آپ لوگوں نے، جیسے موصول کا طریقہ کیا ہوتا؟ ہر کے، آ کے، آنچے، نہیں کوئی بھی لا لیتے ہیں اس طریقے سے۔ کبھی کبھی کیا ہے کسی اسم کے آخر میں یا مجہول لگا کر کے آخر میں کے جوڑ دیتے ہیں، اصل میں کیا ہوتا؟ کے ہوتا، اس سے موصول کے معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ جو کے کیا آتے ہیں اس کا معنی؟ عقل مندوں نے ایک بات کہی ہے، کیا کہی ہے؟ کہ ہر کے جو کوئی دست از جاں، ہاتھ جان سے، بشوید دھو بیٹھتا ہے، شستناتے دھلنا، مظاہرہ آتا ہے اس کا
شبد نہیں آتا، شوید جائے گا، سوید آئے گا، سوید آئے گا نا، بشوید پڑھیں گے اس کو، بشوید نہیں، بشوید پڑھیں گے نا، مضارع آتا ہے اس کا شوید، کیونکہ مضارع میں یہ ہے کہ دال جو ہوتی ہے آخر میں اس کا پہلا والا کیا ہونا چاہیے؟ زبر ہونا چاہیے، مفتوح ہونا چاہیے۔ تو ہر کے جو کوئی جان ہاتھ سے دھو لیتا ہے، جان کا ہاتھ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا جینا نہیں ہے، تو ہر چیز جو کچھ بھی در دل میں عارض آتا ہے بگوید وہ کیا ڈالتا ہے۔ یہ ایک طریقہ عقل مندوں کا، یہ کیا ہے؟ کیونکہ وقت ضرورت کے وقت چون امانت گریز، جب آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے، ماندن ماناتے سکنا کا طریقہ پڑھا ہوا آپ نے کہ اس میں بھی لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ فعل معاون و فعل مطلب کہ کہہ لیجیے کہ اصلی دونوں آتے ہیں، لیکن اس میں جو طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فعل اصلی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضارع کی شکل میں آتا ہے، سکنا والی صورت میں، جیسے کہ وہاں پر گرفتن والی صورت میں کیا تھا؟ مصدر کی شکل میں تھا، یہاں پر کیا کی شکل میں آتا ہے؟ ہمیشہ مضارع کی شکل میں آتا، اور جو صیغے کی تبدیلی ہوتی ہے وہ ماندن سے ہوتی ہے، وہ کیا سے ہوتی ہے؟ ماندن سے ہوتی ہے۔ اگر آپ مطلب یہ کہ ماضی کے حساب سے رکھنا ہے تو ماندن کا ماضی لے کر آئیں گے، اور مضارع کے حساب سے رکھنا ہے تو ماندن کا مطلب یہ کہ مضارع لے کر آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ وہ جو رہے گا وہ مضارع ہی رہے گا جو فعل اصلی ہے، جیسے گریز آیا ہے، گریز تلاتے بھاگنا مضارع آتا ہے اس کا، گریزت ہے، گریزت آتا۔ چلیے، وقت ضرورت کے وقت چون امانت گریز، جب نہیں بھاگ سکتا تو دست بگیرد، تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، گرفتناتے پکڑنا، تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سر شمشیر تیز، سر ماناتے دھار، کائے کے بولتے ہیں؟ شمشیر ماناتے تلوار، تیز مانے تیز آتے ہیں، تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے تیز تلوار کی دھار کو، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مطلب یہ کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ مجھے مر رہی ہے تو اگر تلوار بھی کوئی مارتا ہے اس کو تو بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے وہ۔ آ رہی نہیں آ رہی ہے کہ اب جو دیکھا ہوا دیکھا جائے گا، تو ایسی اس نے گالی رکھ دی اسے کہ اب جو ہوا دیکھا جائے گا۔ وقت ضرورت کے وقت چون امانت گریز، جب نہیں بھاگ سکتا، دست بگیرد، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سر شمشیر تیز تلوار کی۔ ایک شعر انہوں نے بیان کیا ہے، عربی زبان کا ہے، اذا یئس الانسان طال لسانہ، کہ جب یئس مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے، الانسان انسان، جب انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو طال لسانہ، اس کی زبان کیا ہو جاتی ہے؟ لمبی ہو جاتی ہے، دراز ہو جاتی ہے زبان، اس کی زبان لمبی ہونے مطلب کیا ہوتا؟ جو آیا کچھ بھی کہہ دیا، لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں اگر کچھ مطلب یہ کہ زیادہ بولتے ہیں کہ اس کی زبان بہت لمبی ہے، زبان لمبی ہونے مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنا سوچے سمجھے بات کہہ دینا، یہ کہہ لیجیے انجام کی خبر نہیں کرتے ہوئے کوئی بھی بات کہہ دینا۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو طال لسانہ، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، کسن نورن، سنور ماناتے ہیں بلی، دیکھیے بلی کتے سے بہت ڈرتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کتے کو دیکھ لے بلی تو بھاگتی ہے بہت تیز، اور کتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے پکڑنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بلی دیکھ لیتی ہے پکڑ لے گا کتا تو کیا کرتی ہے؟ وہ ایک بھاگتے بھاگتے پیچھے کو حملہ کرتی ہے کتے پہ، یا تو کتا ڈر کے بھاگ گیا، اس نے دیکھا پکڑنا تو ہے ہی، پکڑ تو لے گئی مجھے یہ، اب ایک وہ موقع دیکھتی ہے، یا تو بھاگ گیا کتا تو جان بچ گئی، اور پکڑنا تو پکڑنا ہے ہی، کسن نورن، اس بلی کی طرح، مغلوبن، جو ڈری ہوئی ہوتی ہے، اس ڈری ہوئی بلی کی طرح، مغلوب مانے جس پر قبضہ کر لیا گیا ہو، غلبہ کر لیا گیا ہو، کسن نورن مغلوبن، کسن نورن مغلوبن، اس ڈری ہوئی بلی کی طرح، یسول الکلبی، جو کتے پر حملہ کر دیتی ہے، جو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ کلیہ صاحب بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی زبان جانتا نہیں تھا، اس نے زبان میں گالی بکی تھی، اس نے اپنی زبان میں گالی بکی تھی، تو کہہ رہے ہیں ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا، پرسید ناتے پوچھنا کہ چیبی گوید، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہ اس کو مرنے کا ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ گفتن آتے کہنا مضارع آتا گوید، اور امر لگا دے مضارع کے شروع میں کیا بن جاتا؟ حال بن جاتا، میں گوید کیا کہہ رہا ہے یہ؟ یکی از بزرائے نیک محضر گفت،
وزیر کی جمع وزراء، یک ایک، نیک محضر اچھی عادت والا، نیک معنی نیک، محضر آتے ہیں خصلت، عادت، طریقہ، خیال ہیں، اچھی عادت والے، نیک محضر، وزیروں میں سے، از وزراء وزیروں میں سے ایک، یک ایک، وزیروں میں سے ایک اچھی عادت والے نے، وزیروں میں سے ایک اچھی عادت والے نے گفت کہا۔ دیکھیے سب وزیر ایک سے نہیں ہوتے نا، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا بند اے بادشاہ، یہ تعظیم کا لفظ ہے، خدا بند بادشاہ کو نہیں بولا جاتا تھا پہلے ہیں، یہ جو ہے وہ کائے کے لیے، منادہ کے لیے، ندا کے لیے، اے خدا بند اے آقا اے بادشاہ، ہمیں گویا یہ کہہ رہا ہے، ہمیں اور می دونوں لگاتے ہیں کائے کے شروع میں، مضارع کے شروع میں حال بنانے کے لیے۔ اے بادشاہ اے آقا یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس سے پہلے آئے تھے، اس سے پہلے جو ہے یہ آیت کا ٹکڑا ہے نا، پوری آیت تھوڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کسے، کاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والوں کو، وہ قدم آتے ہیں چھپانا، اور غیظ معنی آتے ہیں غصہ، غصہ چھپانے والوں کو، مطلب کیا، غصہ پی جانے والوں کو، والعافین الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ اس نے بگی تھی گالی بادشاہ کو، اس وزیر نے کیا کہا بادشاہ سے کہ تمہاری تعریف کر رہا ہے یہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے معاف کر دو گے، غصہ اپنا ختم کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند فرمائے گا۔ کیونکہ وہ وزیر نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ہے فتنہ فساد برپا ہو، اس وزیر نے جھوٹ بولا بادشاہ کے سامنے، آ رہی نہیں آ رہی ہے، اس نے تو گالی بگی تھی، لیکن اس نے کیا کہا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی غصہ معاف کر دو، ختم کرو، معاف کر دو مجھے۔ جب اس نے اتنی بات کہی تو بادشاہ کو خوشی ہوئی کہ یار یہ تو مرتے ٹائم میں میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو رحم آ گیا، رحمت رحم بادشاہ کو رحم آ گیا۔ وَأَز سر خون او، دیکھیے سر مناتے خیال، سر مناتے خیال، اور خون مناتے قتل کرنا، او خون او، اس کو قتل کرنے کے خیال سے، اثر خون او، سر مانے خیال، اثر خون او، اس کو قتل کرنے کے خیال سے، درگزشتہ ناتے آگے نکل جانا، چھوڑ دینا، گزشتہ ناتے گزرنا، اور درگزشتہ ناتے آگے نکل جانا، مطلب کیا، چھوڑ دینا، مطلب کیا، اس نے بادشاہ کو رحم آ گیا اور اس کو خون کرنے، قتل کرنے کے خیال کو اس نے چھوڑ دیا یا آگے نکل گیا ہے۔ بھئی کتاب رکھی، آپ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں بہت دور سے، اور آپ آگے نکل گئے تو مطلب کہ آپ نے چھوڑ دیا تھا نا پیچھے اپنے، چلیے۔ اچھا ایک وزیر اور تھا، سچ کا پجاری تھا، وہ سچ بولتا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ تم سے غلط کہہ دیا اس نے، اس وزیر نے، اس نے گالی ہو گئی تھی تمہیں۔ وزیر دیگر، دوسرا وزیر، ضد عبود، جو اس کا مخالف تھا، کس کا، پہلے وزیر کا ہے، جو ان میں بحث آتی تھی نا کہ یار اس کے پاس مرتبہ بڑا، اس کے پاس مرتبہ چھوٹا ہے۔ دوسرا وزیر جو اس کا مخالف تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ ہم وزیر ہیں اور ہماری اوقات تمہارے سامنے غلاموں سے ہے، وہ غلام تو ہوتے ہیں سب، اور غلاموں کی شان یہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے جھوٹ بولیں، اس نے جھوٹ بول دیا تمہارے سامنے، اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے تم نے معاف کر دیا اسے۔ اس نے کہا کہ ابنائے جنس ہمارا، ہماری جنس کے لوگوں کے لیے، ابنا ابن کی جمع ہے، ابنا لوگ، لڑکا آتا ہے اس کے معنی کہ لگائیں گے لوگ، جنس، ہماری جنس کے لوگوں کے لیے، را مانے لیے کو، ہمارے جنس کے لوگوں کے لیے نہ شاید مناسب نہیں ہے، شائستہ مانا آتا ہے لائق ہونا، مظاہرہ آتا ہے اس کا شاید مناسب ہونا، مناسب نہیں ہے کہ در حضرت بادشاہاں، کہ بادشاہوں کی بارگاہ میں، حضرت مانے بارگاہ، ہمارے جنس کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہوں کی بارگاہ میں جز براستی سخن گفتن، سچائی کے علاوہ کوئی بات کہیں۔ غلاموں کی شان تو یہ ہے کہ آقاؤں کے سامنے سچ بولیں، اس کے علاوہ کچھ نہ کہیں۔ ہمارے جنس کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہوں کی بارگاہ میں سچائی کے علاوہ سخن گفتن کوئی بات کہیں۔ بولا یہ ملک را دشنام داد، اس نے بادشاہ کو گالی دی ہے، وہ نہ سزا گفت،
اور برا بھلا کہا ہے۔ اب دیکھیے دو باتیں تھیں، ایک وزیر نے کیا کہا کہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، ایک وزیر نے کیا کہا تمہیں گالی دے رہا ہے، حالانکہ جس نے یہ کہا تھا تعریف کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، جس نے کہا تھا یہ گالی بک رہا تمہیں وہ سچا تھا وہ۔ اب بادشاہ کا ریئیکشن دیکھیے کیا ہوا۔ ملک بادشاہ نے روح چہرہ عزیز سخن اس بات سے درہم کشید کھینچ لیا، منہ پھیر لیا۔ دیکھیے روح درہم کشید کے معنی آتے ہیں چہرہ پھیر لینا، منہ پھیر لینا، آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور کسی بات سے چہرہ پھیرنے مطلب کیا ہوتا کہ آدمی کی اس بات میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، یہ چہرہ پھیر لیتا کہتے ہیں اس نے چہرہ پھیر لیا۔ آج میں آپ نکل کے جا رہے ہیں، کوئی آپ کا عزیز تھا کبھی پہلے، اس نے آپ کو دیکھ کے کیا کر لیا، چہرہ گھما لیا، مطلب کیا کہ وہ آپ میں دلچسپی نہیں رکھتا، نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے چہرہ اس بات سے کیا ہے پھیر لیا، وہ گفت اور کہا، اس نے بڑی پیاری بات کہی تھی، یہ بات یاد رکھنے قابل ہے۔ کیا کہا تھا بادشاہ نے؟ وہ سنیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں دروغ کے وے گفت، وہ جھوٹ جو اس نے کہا تھا، کس نے؟ وزیر اول نے جو کہا تھا، وے گفت اس نے کہا تھا، بولا پسندیدہ تر آمد مرا، مجھ کو زیادہ اچھا لگا، پسندیدہ تر زیادہ اچھا، آمد آیا، مرا مجھ کو لگا، وہ جھوٹ جو اس نے کہا تھا مجھے زیادہ اچھا لگا، عظیم راست کہ تو گفتی، اس سچائی سے جس کو تو نے کہا ہے، تو نے سچ بات کہی لیکن مجھے اچھی کون سی بات لگی؟ وہ جھوٹ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جھوٹ جو اس نے کہا تھا مجھے زیادہ اچھا لگا، عظیم راست اس سچی بات سے، اس سچائی سے کہ تو گفتی، جس کو تو نے کہا۔ دیکھیے آپ کی زبانیں کچھ بھی کہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان نہیں دیکھتا انسان کی، اس کا دل دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے اس کے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کو دیکھتا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، اس وزیر نے جو جھوٹ بولا تھا وہ اس لیے بولا تھا تاکہ ایک معصوم کی جان بچ جائے، اور یہ جو سچ بولا وہ کیوں بولا اس نے؟ تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ آپ دونوں کی نیتیں دیکھیے، نیتیں کیا ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ روح مناتے چہرہ، روح مانا کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر لگائیں گے مقصد، مطلب کہ اس کا مقصد در مصلحت بود، کسی مصلحت پر تھا، اچھی بات پر تھا۔ کس کا مقصد؟ وزیر اول کا۔ اس کا مقصد کسی مصلحت اچھی بات میں تھا، وہ بنائے این، اور اس سچ کی بنیاد پر خبث ہے، ایک بری بات پر تھی۔ خبث مناتے ہیں بری بات۔ اور بادشاہ نے کہا کہ عقل مندوں نے کہا بھی ہے، عقل مندوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ دروغ مصلحت آمیز، مصلحت ماناتے ہیں اچھی بات، اور آمیختن آتے ہیں ملنا ملانا، آمیز وہ ہے مصلحت آمیز۔ اسم مفعول کا صیغہ، اسم مفعول کی دو قسم ہوتی ہے، سماعی اور قیاسی۔ اسم مفعول سماعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو اہل عرب سے اہل زبان سے سنا گیا ہو، اور قیاسی کا مطلب کیا ہوتا کہ مصدر کا آخر نون کو ہاتھ سے بدل دیا جاتا، بن جاتا ہے پروردن سے پروردہ۔ مصلحت آمیز دروغ مانے جاتے ہیں جھوٹ، وہ جھوٹ جس میں اچھائی ملی ہوئی ہو، مصلحت آمیز اچھائی ملا ہوا، مصلحت آمیز کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی ملا ہوا، اسم مفعول ہے سماعی۔ تو دروغ مصلحت آمیز وہ جھوٹ جس میں اچھائی ملی ہوئی ہو، بہتر ہے از راستی اس سچائی سے، فتنہ انگیز جو فتنے کو ابھارنے والی ہو۔ یہ فتنہ انگیز اس میں فائل سماعی ہے، نعرے نہیں آ رہی ہے؟ چلیے، تو وہ جھوٹ جو اچھائی ملا ہوا ہو وہ بہتر ہے اس سچی بات سے کہ جس میں فتنہ ابھارنے والی بات ہو، نہ رہی ہے۔ پھر ایک بادشاہ نے ایک بہترین مطلب یہ کہ حضرت شیخ سعدی اب یہاں سے ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں، قطع ہے کہ ہر کے شاہ آنکنت کے او گوید، حیف باشد کے جز نکو گوید۔ دیکھیے یہ بات ہمیشہ دھیان رکھیے، اگر کوئی بھی آپ کی بات مانتا ہے اور جو آپ کہتے ہیں وہ کرتا ہے، کوئی بھی ہو، تو پھر آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس کو اچھی بات بتائیں،
کیونکہ وہ آپ کی بات مانتا ہے. کیونکہ آپ اس سے کہیں گے چوری کر لے، وہ چوری کر لے گا. آپ کہیں گے اس سے تو نماز پڑھ لے لگ، تو کیا کر لے گا؟ نماز پڑھ لے گا. تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ اچھی بات بتائیں. دیکھیے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اکثر کام وہ کیا کرتے تھے جو وزیر ان سے کہا کرتے تھے. تو یہ وزیروں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ ایسی بات بتائیں کہ جس سے بادشاہ کے اوپر کوئی بھی عیب آنچ نہ آئے. ایک شعر پڑھ لیجیے. ہر کے شاہ آنکھ انت کے او گوید. دیکھیے شعر میں نا تھوڑا سا پھیر ہے عبارت میں. عبارت تھی اصل میں ہر کے او گوید شاہ آنکھ انت. جو کچھ ہر کے جو کچھ او گوید وہ کہتا ہے شاہ آنکھ انت، بادشاہ وہی کرتا ہے. تو حیف باشد جب ایسا ہے تو پھر افسوس ہوگا کہ جز نیکو گوید کہ وہ اچھائی کے علاوہ کچھ بیان کرے، اچھائی کے علاوہ کچھ بیان کرے. چلیے